یہ کسی مومن کا طریقہ ہو سکتا؟ آخر تک کسی مومن کا طریقہ ہو سکتا؟ اور جس میں غیرت موجود ہے اور جس میں ایمان ہے وہ کبھی بھی اپنے نبی پر اعتراض نہیں کر سکتا. ہاں، اور جس میں ایمان موجود ہے اور جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پیروکار ہے، جو فاروق اعظم کا پیروکار ہے، جو عثمان غنی کو اور مولا علی کو ماننے والا ہے. آپ کو پتہ ہے مولا علی، حضور نے ان کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور مولا علی اس کا دروازہ ہے. میں نے کہا ساری دنیا کے عالم، مفتی، قاری، حافظ، غوث، کتب، ابدال کٹھے ہو جائیں تو مولا علی نے جہاں قدم رکھا ہے اس خاک کے برابر نہیں ہو سکتے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ سارے غوث، کتب، ابدال، عالم، مفتی، قاری، حافظ کٹھے ہو جائیں تو جہاں مولا علی نے قدم رکھا اس خاک کے برابر نہیں ہو سکتے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا، یہ غلام ہے، مولا علی غلام ہے کس کے؟ حضور کے. کس کے؟ سارے بولے کس کے؟ حضور کے. مولا علی غلام ہے حضور کے، عثمان غنی غلام ہے آقا کے، سیدنا فاروق اعظم غلام ہے مصطفیٰ جان رحمت کے، سیدنا صدیق اکبر غلام ہے رسول اللہ کے. میں نے کہا پھر مجھے کہنے دیجئے جب شان ہے خدمت گاروں کی، ہاں، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. سارے جہان کے مفتی بھی جمع ہو جائے تو مولا علی کے علم کے کروڑویں حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. میں نے کہا دنیا میں مولا علی کا علم کسی کے برابر نہیں ہو سکتا اور تو حضور کا علم ناپ رہا ہے، تو حضور کا علم ناپ رہا ہے. مولا علی کے پاس پتہ ہے کتنا علم تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ نے آپ کو طاقت کتنی عطا فرمائی تھی؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو علم کتنا عطا فرمایا تھا؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو شان و شوکت کتنی عطا فرمائی تھی؟ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی کے غلام ہے. یہ نبی نہیں ہے، نبی کے غلام ہیں، نبی کے در کے ٹکڑے کھانے والے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ کے منگتے ہیں. ان کی یہ شان ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا نا، توجہ کر رہے ہیں آپ، یوں کاندھوں پر بٹھایا اور حضور نے فرمایا یہ کعبے کے اندر جتنے اونچے اونچے بت ہیں علی ان کو توڑو. حضرت مولا علی چھڑی سے ان کو چھڑی مارتے تھے تو وہ بت نیچے گر جاتے تھے. مولا علی کہاں تھے؟ حضور کے کاندھوں پر. اور ڈیلی ڈالی قوم سبحان اللہ کہہ دیں. ہماری گورنمنٹ نے ابھی تک سبحان اللہ پہ ٹیکس نہیں لگایا، آپ کہہ دیں سبحان اللہ. مولا علی کہاں سوار ہے؟ حضور کے کاندھوں پہ. اب غلام کی طاقت کا عالم کیجئے. آقا کی بات نہیں کر رہا، آقا کی شان وراء الورا ہے. میرے امام نے کہا تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لا مقام کی گلی ہے. نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غصنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. شفاعت کرے جو رضا کی حشر میں، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. میں آقا کی بات نہیں کر رہا، میں آقا کے غلام کی بات کر رہا ہوں. حضرت مولا علی یوں کاندھوں پر سوار ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں اور مولا علی چھڑی سے یوں بتوں کو توڑ رہے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مولا علی کی طرف دیکھا اور حضور نے فرمایا علی عرض کیجیے یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا کہاں تک پہنچے؟ یہ جملہ قابل غور ہے. کیا پوچھا؟ فرمایا علی کہاں تک پہنچے؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو خدا کے عرش کو پکڑ لوں. کیا فرمایا؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو خدا کے عرش کو ہاتھ سے پکڑ لوں. حضور مسکرانے لگے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ علی یہ کیا باتیں کر رہے ہو، نہیں، حضور جانتے تھے کہ مولا علی میں جو بھی کمال ہے یہ میری وجہ سے ہے. میں نے کہا یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سردار کا عالم کیا ہو. میں نے کہا یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. کمینے تو حضور کی ذات پہ اعتراض کرتا ہے، مولوی بن کے، عالم بن
بن کے، حافظ اور قاری بن کے۔ قرآن کس پہ اترا؟ حضور پہ۔ تیرے باپ کے گھر میں نہیں اترا قرآن، یا میرے باپ کے گھر پہ نہیں اترا قرآن۔ کہاں اترا؟ حضور کی ذات پہ اترا۔ کہاں اترا؟ حضور کے گھر میں اترا۔ کہاں اترا؟ غار حرا میں اترا۔ کہاں اترا؟ غار ثور میں اترا۔ کہاں اترا؟ بدر میں اترا۔ کہاں اترا؟ احد میں اترا۔ کہاں قرآن آیا؟ بدر میں آیا، حنین میں آیا، خندق میں آیا۔ یہ قرآن، یا اللہ قرآن تو ایک جگہ بھی آ سکتا تھا نا۔ حضور مکے میں جلوہ گر ہو کے قرآن آ جاتا۔ فرمایا مولوی تجھے پتہ نہیں ہے، قرآن بھی محبوب سے محبت کرتا ہے آخر تک، سبحان اللہ۔ قرآن بھی حضور سے محبت کرتا ہے۔ حضور غار حرا میں ہے تو قرآن کہتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ حضور غار ثور میں ہے، سبحان اللہ، ابھی تازی زیارت کر کے ہیں۔ حضور غار ثور میں ہے تو قرآن وہاں آ رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا نا کافر یوں سامنے آ گئے اور ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ عرض کیا رسول اللہ یہ تو یہاں تک پہنچ گئے۔ رب نے قرآن نازل کیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ غار ثور میں قرآن آ رہا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، خدا کی قسم اس دفعہ تو آپ نے دیکھی ہوگی، میں نے ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہیں، میں حیران ہو جاتا تھا۔ ویسے میں نے کبھی بنائی نہیں تھی لیکن اس دفعہ ہم نے بنائی ہے۔ واللہ آپ یقین کریں ایک بندے پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یا اللہ جبریل امین، فرشتوں کا سردار، فرشتوں کا سردار، سدرہ پر رہنے والا، اتنا بلندیوں پر رہنے والا، خدا کی عزت کی قسم غار ثور کو جا کے دیکھیں، غار حرا کو جا کر دیکھیں، نرے پتھر ہیں، اوپر چڑھتے ہوئے بندے کو سانس چڑھ جاتی ہے، نرے پتھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ جبریل سدرہ کو چھوڑ کے یہاں آتا تھا، کیوں آتا تھا؟ ایسا کون سی بات تھی کہ وہ سدرہ کو چھوڑ کے یہاں آتا تھا؟ تو جواب آیا مولوی تجھے پتہ نہیں ہے، محبوب جو یہاں جلوہ گر تھے۔ اس لیے تو میں نے کہا نا تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر نبی و ولی ہے۔ حضور غار حرا میں ہے تو جبریل غار حرا میں آ رہے ہیں۔ اونچا کہنا سبحان اللہ، اور اونچا کہتا کہ سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ او حضور غار ثور میں ہے تو قرآن غار ثور میں آ رہا ہے، جبریل بھی غار ثور میں۔ میں نے کہا جبریل تجھے وہاں سکون نہیں آتا؟ سدرہ پر اتنی اعلیٰ جگہ، اتنی عظمت اور شان والی جگہ؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا محبوب جو یہاں جلوہ گر ہے۔ آپ بدر میں جا کے دیکھیں کیا ہے، نرے پہاڑ ہے، نرے پہاڑ، ابھی تو پھر بھی روڈ ہے، وہاں شہر آباد ہے، سب کچھ سہولتیں موجود ہے۔ اس زمانے میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر تشریف لے گئے تھے کچھ بھی نہیں تھا، نرے پہاڑ ہی پہاڑ، کچھ بھی نہیں تھا۔ سرکار بدر کی طرف گئے، جبریل کا رخ بھی بدر کی طرف ہو گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں جبریل بھی بدر پہنچ گئے۔ جبریل کیا ہوا؟ کہنے لگے تجھے پتہ نہیں ہے مصطفیٰ بدر کی طرف چل پڑے ہیں نا۔ ہاں پھر جبریل قرآن لے کے بدر میں پہنچا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سبحان اللہ۔ آج بھی وہ جو بورڈ لگا ہوا ہے نا جس میں صحابہ کے اسماء گرامی، وہ 14 صحابہ جو بدر میں شہید ہوئے تھے، آج بھی ابھی میں دیکھ کے آیا ہوں ان کے یوں نام لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوا ہے۔ ہاں جی آج بھی آپ کے نام ہے۔ تو قرآن، اور یہ قرآن کی پوری آیت لکھی ہوئی ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ جبریل قرآن لے کے آ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں 3000 فرشتے لے کے پہنچ گیا ہوں آپ کی غلامی کے لیے، آپ کی غلامی کے لیے یہ قرآن ہے۔ 3000 فرشتے لے کے پہنچ گیا ہوں۔ جب جنگ کا بازار گرم ہوا نا، جبریل پھر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 5000 من الملائکۃ منزلین، یا رسول اللہ یہ دیکھیے پہلے 3000 تھے، 2000 اور بلوا لیے، اب 5000 کے ساتھ آ گیا ہوں۔
میں نے کہا مولوی اگر تجھے اپنے علم پہ ناز ہے تو تیرا علم جائے جہنم میں، ہم تو وہ کام کریں گے جو ساری زندگی جبریل کرتے رہے۔ جبریل کیا کرتے رہے؟ حضور کی غلامی کرتے رہے، ہاں کرتے رہے کہ نہیں کرتے رہے؟ میں نے کہا جبریل سے زیادہ تو پڑھا لکھا ہے، جو قرآن کی وحی لے کر آتے تھے، جو رب کا فرمان لے کر آتے تھے۔ جہاں جہاں مصطفیٰ ہے وہاں وہاں جبریل ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اونچا بولے، آخر تک آواز آنی چاہیے۔ ہاں لوگ بیٹھ جاتے ہیں جی تبصرہ کر رہے ہیں، فلاں مولوی نے یہ کہا فلاں۔ میں نے کہا مولوی کی کیا اوقات ہے اس بارگاہ میں گیا نا مدینہ شریف، تو مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ فلاں پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، تو فلاں علامہ صاحب آئے ہوئے ہیں، تو فلاں مولوی آیا ہوا ہے۔ میں نے کہا چھوڑو پیروں کو اور مولویوں کو، میں یہاں پیروں اور مولویوں کو ملنے آیا ہوں، اور جس کو سارے پیر اور مولوی دیکھنے آئے ہیں میں بھی انہی کو دیکھنے آیا ہوں۔ یہاں کوئی مولوی اور پیر اور عالم بن کے نہیں آتے، یہاں سارے میرے آقا کے گدھا بن کے آتے ہیں، چاہے وہ غوث ہے، چاہے وہ قطب ہے، چاہے وہ ابدال ہے، چاہے وہ مولوی ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ حافظ ہے، چاہے وہ قاری ہے، جتنے بھی آتے ہیں وہ مصطفیٰ کے گدھا بن کے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا، یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ جبریل جہاں حضور وہاں جبریل، جہاں حضور وہاں رب کا قرآن۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور رسول اللہ لازم اور ملزوم ہے۔ قرآن کو حضور سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور حضور کو قرآن سے جدا کیا جا سکتا نہیں۔ جو اپنے تکبر کی عینک لگا کے یا اپنے علم کی عینک لگا کے قرآن پڑھے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ وہ کون ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ اور جو حضور کے عشق کی عینک لگا کے قرآن پڑھے گا اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ جب جنگ فتح ہوئی نا بدر کی، میں پڑھ رہا تھا، جبریل امین نے فرشتوں کو لیا اور آسمانوں کی طرف چل پڑے۔ اللہ رب العالمین نے جو فرشتے مقرر ہیں نا آسمان کے دروازوں پر، رب نے فرمایا سارے دروازے لاک کر دو، بند کر دو۔ جب جبریل پہنچے تو سارے دروازے بند۔ یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے، پڑھو کتابیں تو تمہیں پتہ چلے نا۔ ہاں جن کو ہمارے بابا جی علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے او ذلیلا اگر حضور کی محبت تیرے دل میں نہیں ہے تو رات کو اٹھ کے رو، اللہ سے مانگ۔ یہ خیرات کسی کسی کو ملتی ہے، فرمایا جس کو یہ خیرات مل جاتی ہے پھر سارا زمانہ بھی روٹ جائے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بس وہ یہی چاہتا ہے کہ مدینے والا راضی ہونا چاہیے بس۔ جب جبریل گئے نا تو سارے دروازے بند۔ عرض کیا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو میں نہیں آ گیا، میرے محبوب سے اجازت لی ہے؟ یا اللہ پوچھا تو نہیں ہے، جنگ فتح ہو گئی تھی تو میں آ گیا۔ رب نے فرمایا واپس جاؤ، واپس جاؤ، میں جاؤ محبوب سے پوچھ کے آؤ، اجازت ہے جاؤ؟ یہ جملہ قابل غور ہے، پوچھ کے آؤ۔ جبریل اپنی فوج کے ساتھ پھر واپس آئے بدر کے میدان میں۔ حضور نے دیکھا نہ آتے ہوئے تو آپ مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا جبریل؟ عرض کیا رسول اللہ مسٹیک ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی، آپ سے پوچھے بغیر ہی چلا گیا تھا۔ رب نے فرمایا واپس جا، جا محبوب سے پوچھ کیا یا رسول اللہ اجازت ہے اب جاؤں؟ سبحان اللہ، یا رسول اللہ اجازت ہے اب جاؤں؟ حضور مسکرانے لگے، سرکار نے فرمایا اجازت ہے، اجازت اجازت ہے جاؤ۔ پھر جب گئے تو دروازے کھل چکے تھے۔ رب نے فرمایا ادھر وہی آ سکتا ہے جس کو محبوب کی اجازت ہوتی ہے، رہے گا یوں ہی ان کا، اور جھوم کے بولو سارے، رہے گا یوں ہی ان کا، اور رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں اور انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، اور انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔